بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم کتاب الشفا کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ فصل 20، فصل نمبر 20، عدل، امانت، عفت اور صداقت مصطفیٰ کا بیان۔ واضح رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے بڑھ کر امین اور قول کے سچے تھے۔ آپ کے مخالفین و معاندین کو بھی اس امر کا اعتراف تھا، چنانچہ وہ اعلان نبوت سے پہلے آپ کو امین کہا کرتے تھے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تمام اخلاق صالح کا مجموعہ بنایا تھا۔ بائیں وجہ آپ کو امین کہا جاتا تھا۔ اکثر مفسرین نے ارشاد باری تعالیٰ مطاعن ثم آمین سے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات مراد لی ہے۔ تعمیر خانہ کعبہ کے وقت جب قریش میں اختلاف رونما ہوا، وجہ اختلاف یہ تھی کہ حجر اسود کو اٹھا کر کون اس کی جگہ پر رکھے گا۔ آخر سب اس بات پر متفق ہوئے کہ کل صبح جو بیت اللہ میں سب سے پہلے داخل ہو، اس کا فیصلہ سب کے لیے قابل تسلیم ہوگا۔ چنانچہ اگلے روز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ حالانکہ یہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، لیکن لوگوں نے آپ کو دیکھتے ہی کہنا شروع کر دیا کہ واقعی یہ اس اعزاز کے اولین حقدار ہیں، اور مسرت و شادمانی کا اظہار کرتے ہوئے سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم ان کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ربیع بن ہشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دور جاہلیت میں لوگ آپ سے فیصلے کروایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدا کی قسم میں آسمانوں میں امین ہوں اور زمین میں بھی امین ہوں۔ امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ مصنف کتاب حضا فرماتے ہیں کہ ہم سے حافظ ابو علی صدفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حدیث بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو الفضل بن خیرون نے، ان سے ابو یعلا بن زوج الحرا نے، ان سے ابو علی سنجی نے، ان سے محمد بن محبوب المروزی نے، ان سے حافظ ابو عیسیٰ نے، ان سے ابو کریب نے، ان سے معاویہ بن ہشام نے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے ابی اسحاق سے، انہوں نے ناہیہ بن کعب سے، اور انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کی تکذیب تو نہیں کرتے، بلکہ جو پیغام آپ لے کر آئے ہیں ہم تو صرف اسے جھٹلاتے ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ترجمہ: تو وہ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں۔ ترمذی شریف کی اس حدیث کے علاوہ یہ بھی روایت ہے کہ ابو جہل نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے اور نہ آپ ہم میں کبھی جھٹلائے گئے۔ روایت ہے کہ جنگ بدر کے روز اخنس بن شریک نے ابو جہل سے ملاقات کی اور پوچھا کہ اے ابو الحکم، دور جاہلیت میں قوم ابو جہل کو اسی لقب سے پکارتی تھی، یہاں میرے اور آپ کے سوا کوئی ہماری گفتگو سننے والا نہیں ہے، لہٰذا اس خلوت میں مجھے مطلع فرمائیے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں یا جھوٹے۔ ابو جہل نے جواب دیا کہ خدا کی قسم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سچے ہیں، اور جھوٹ تو انہوں نے کبھی بولا ہی نہیں۔ ہرقل شاہ روم نے جب ابو سفیان سے سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حال دریافت کیا تو یہی پوچھا تھا کہ ان پر اعلان نبوت سے پہلے کبھی جھوٹ کی تہمت لگائی گئی تھی۔ ابو سفیان نے جواب دیا تھا کہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ نضر بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ قریش سے کہا تھا کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہارے درمیان ایک نو عمر لڑکے تھے تو اس وقت تم انہیں ہر بات میں سچا مانتے اور امین کہتے تھے، لیکن جب پختہ عمر کو پہنچے اور تمہارے پاس کلام الہی لے کر آئے تو تم نے انہیں جادوگر کہنا شروع کر دیا، حالانکہ خدا کی قسم وہ جادوگر ہرگز نہیں ہیں۔ حدیث شریف میں ان سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی ایسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا جس پر آپ کا حق نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں سے زیادہ سچے تھے۔ یہ بھی صحیح حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے ذوالخویسرہ سے فرمایا تجھ پر افسوس ہے، اگر میں انصاف نہیں کرتا تو اور کون انصاف کرے گا، اگر میں انصاف نہ کروں تو نامراد ہوا اور خسارے میں رہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی دو کاموں میں سے ایک کے کرنے کا اختیار دیا گیا تو آپ نے ان میں سے آسان کو پسند فرمایا،
بشرطے کہ اس میں گناہ نہ ہوتا، اگر اس میں گناہ ہوتا تو آپ اس سے بچنے میں سب سے بڑھ کر تھے۔ ابو العباس مبرد نے کہا ہے کہ کسریٰ یعنی شاہ ایران نے اپنے دنوں کی تقسیم کر رکھی تھی، جس روز خوب ہوا چلتی وہ سونے کا دن ہوتا، جس روز آسمان آلود ہوتا وہ شکار کا دن ہوتا، بارش کے روز شراب نوشی اور لہو و لعب کی محفلیں ہوتی، جن دنوں میں مطلع صاف رہتا تو وہ کام دھندوں کے دن ہوتے۔ ابن خالویہ نے کہا ہے کہ وہ دنیاوی سیاست سے بھی نابلد تھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرات ہم غافلون، جانتے ہیں آنکھوں کے سامنے کی دنیاوی زندگی اور وہ آخرت سے پورے بے خبر ہیں۔ لیکن ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دن کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا ہوا تھا، ایک حصہ عبادت الہی کے لیے، دوسرا حصہ اہل و عیال کے واسطے اور تیسرا حصہ اپنے واسطے۔ اپنے وقت کو بھی اپنی ذات اور دوسرے لوگوں کے درمیان تقسیم فرمایا ہوا تھا، نیز خاص لوگوں کو حکم فرما رکھا تھا کہ وہ عوام الناس کی دستگیری کریں، اور تلقین فرمائی ہوئی تھی کہ جو شخص اپنی کوئی حاجت نہ لے کسی وجہ سے ہماری بارگاہ تک نہ پہنچ سکے تو اس کی تم حاجت روائی کر دیا کرو، کیونکہ جو کسی مصیبت زدہ کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے میدان محشر کے خطرات سے امن و امان میں رکھے گا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی شخص کو دوسرے کی غلطی کے بدلے نہیں پکڑتے تھے اور نہ کسی دوسرے سے تصدیق کرواتے تھے۔ امام ابو جعفر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کا ذکر کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے زمانہ جاہلیت کے کسی معمول کا کبھی قصد نہیں کیا ماں سوائے 2 مواقع کے، لیکن ان دونوں موقعوں پر جب میں نے ان میں شامل ہونے کا ارادہ کیا تو مشیت ایزدی درمیان میں حائل ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے کبھی کسی ناپسندیدہ کام میں شامل ہونے کا قصد بھی نہیں کیا، یہاں تک کہ خدائے ذوالمنن نے مجھے نبوت اور رسالت کے ساتھ معزز و مکرم فرمایا، الحمدللہ علی ذالک۔ وہ 2 چیزیں جن کا میں نے قصد کیا تھا ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک لڑکا میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک روز میں نے اسے کہا کہ آج تم میری بکریوں کی بھی نگرانی کرنا، کیونکہ میں مکہ معظمہ جانا چاہتا ہوں، وہاں آج نوجوانوں میں بیٹھ کر دل لگی کرنے کا ارادہ ہے۔ چنانچہ اس مقصد کے تحت میں شہر کی جانب روانہ ہو گیا۔ مکہ مکرمہ کے پہلے ہی مکان میں دف اور مزامیر بجائے جا رہے تھے، کیونکہ وہاں شادی کی تقریب تھی۔ میں سننے کے لیے نزدیک ہی بیٹھ گیا، لیکن کچھ بھی نہ سن سکا کیونکہ مجھے فوراً نیند آ گئی، اور گانے باجے کا شور بھی مجھے بیدار نہ کر سکا، یہاں تک کہ مجھے سورج کی گرمی نہیں بیدار کیا اور کچھ بھی نہ سن سکا، بلکہ جیسا آیا تھا ویسا ہی لوٹ گیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ مجھے دوسری دفعہ بھی پیش آیا اور یہی کچھ ہوا۔ ان دونوں مواقع کے علاوہ میں نے ناپسندیدہ امور کا کبھی ارادہ ہی نہیں کیا۔ فصل 21 رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وقار، سکوت، سنجیدگی، مروت اور حسن سلوک کا بیان۔ امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حافظہ ابو علی الجبانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور اسے بیان کرنے اور لکھنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو العباس الولائی نے انہیں خبر دی، ابو ذر حروی نے انہوں ابو عبداللہ وراق نے ان سے حدیث بیان کی، لولوی نے ان سے امام ابو داود السجستانی نے ان سے عبد الرحمن بن سلام نے ان سے حجاج بن محمد نے، انہوں نے عبد الرحمن سے، انہوں نے ابی الزناد سے، انہوں نے عمر بن عبدالعزیز بن وہیب سے، انہوں نے خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ فرماتے تھے کہ مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ باوقار نظر آتے تھے اور آپ کے اطراف منہ، ناک، کان وغیرہ سے کوئی چیز ظاہر نہیں ہوتی تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفی 74 ہجری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیٹھتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں سے احتبا فرمایا کرتے تھے، یعنی اکثر اس طرح بیٹھتے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈال کر دونوں گھٹنوں کا گھیرا کر لیتے اور زانوؤں کو کھڑا رکھتے تھے، اسی کو عربی میں احتبا کہتے ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی آخر زماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 4 زانو بھی بیٹھ جاتے تھے اور کبھی کبھار دونوں گھٹنوں اور زانوؤں کو پیٹ سے ملا کر بھی بیٹھ جایا کرتے تھے۔ عام طور پر آپ خاموش رہتے اور ضرورت کے بغیر کلام نہیں فرماتے تھے۔ اگر کوئی شخص سنجیدگی سے گفتگو نہ کرتا تو اس کی جانب سے منہ پھیر لیتے تھے۔ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہنسنا تبسم کی حد تک تھا، آپ کا کلام واضح ہوتا اور اس میں نہ کوئی بے مقصد بات ہوتی اور نہ کسی قسم کا
جھول نظر آتا۔ آپ کی تعظیم اور اتباع کے باعث بارگاہ مصطفی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ہنسنا بھی صرف تبسم کی حد تک محدود رہتا تھا، یعنی آپ کی مبارک محفل حلم و حیا اور خیر و خوبی کا مرکہ ہوتی تھی۔ بارگاہ رسالت میں آوازیں بلند کرنے اور کسی پر الزام تراشی کرنے یا کسی کی دل آزاری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جب وہ معلم کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زبان حق ترجمان سے علم و حکمت اور رشد و ہدایت کے گوہر لوٹاتے تو شمع رسالت کے پروانے اپنے سروں کو جھکا لیا کرتے تھے اور یوں ہمہ تن گوش ہو کر سنا کرتے تھے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ چلتے وقت قدرے آگے کو جھکے رہتے، گویا اونچی جگہ سے نیچی جگہ کی طرف اتر رہے ہیں، اور آرام سے چلتے تھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ چلتے وقت آپ جسم مبارک کو سمیٹ لیتے اور چلنے میں کاہلی یا سستی کو نزدیک نہیں پھٹکنے دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادتیں سب سے احسن تھیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفی فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں آہستگی اور ترتیل تھی۔ ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی 4 وجہ سے تھی، یعنی حلم، احتیاط، تدبر اور تفکر کے باعث۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس طرح گفتگو فرماتے تھے کہ اگر کوئی آپ کے کلمات کو شمار کرنا چاہتا تو شمار کر سکتا تھا۔ نبی آخر الزمان سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوشبو سے محبت تھی اور کثرت سے اس کا استعمال فرماتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو آپ خوشبو استعمال کرنے کی رغبت بھی دلاتے تھے۔ فرماتے کہ دنیا کی تمام چیزوں میں سے 2 چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی ہے، یعنی عورت اور خوشبو کی، لیکن میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک مارنے سے منع فرماتے تھے اور اپنے سامنے سے کھانے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ نیز تاکید فرماتے تھے کہ مسواک کیا کرو اور انگلیوں کی گرہیں صاف رکھا کرو اور خصال فطرت کی پابندی کیا کرو۔ فصل 22 رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی کا بیان۔ معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے تحت قبل ازیں اتنی اخبار و احادیث مذکور ہو چکی ہیں جو طالب حقیقت کے لیے کافی و وافی ہیں۔ طالب حقیقت کے لیے اس سلسلے میں یہی بات کافی ہے کہ آپ نے دنیا کے مال و متاع اور اس کی آرائشوں سے ایسی حالت میں بھی اجتناب فرمایا جبکہ وہ آپ کے قدموں میں بکھری پڑی تھی اور پے در پہ فتوحات ہو رہی تھیں، لیکن اسی بے رغبتی کے باعث جب آپ نے دنیا کو خیر بات کہا تو اس وقت خانگی اخراجات کے باعث آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی۔ آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتاً، اے اللہ آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو صرف اتنا رزق دے جس سے وہ اپنی زندگیاں باقی رکھ سکیں۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی سفیان بن العاصی، حافظ حسین بن محمد اور قاضی ابو عبداللہ تمیمی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم سے حدیث بیان کی احمد بن عمر نے، ان سے ابو العباس رازی نے، ان سے ابو احمد جلودی نے، ان سے ابو حسین امام مسلم بن الحجاج نے، ان سے امام ابو بکر بن ابی شیبہ نے، ان سے ابو معاویہ نے، انہوں نے عامش سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے اسود سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وصال تک کبھی سیر ہو کر متواتر 3 دن کھانا نہیں کھایا۔ دوسری روایت میں ہے کہ کبھی متواتر 2 دن سیر ہو کر جو کی روٹی نہیں تناول فرمائی، حالانکہ اگر آپ چاہتے تو اللہ تعالیٰ اس قدر عطا فرما دیتا جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل نے گندم کی روٹی آخری وقت تک شکم سیر ہو کر نہیں کھائی۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ترکے میں دینار و درہم اور بھیڑ اونٹ وغیرہ نہیں چھوڑے تھے۔ حضرت عمرو بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جنگی ہتھیار، ایک خچر اور تھوڑی سی زمین کے سوا کچھ اور ترکہ نہیں چھوڑا تھا۔ یہ چیزیں بھی صدقے کے طور پر لوگوں میں تقسیم کر دی گئی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتی ہیں کہ آپ کے وصال کے وقت میرے گھر میں تھوڑے سے جو تھے جنہیں میں نے ایک کھٹلیا میں ڈالا ہوا تھا، ان کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہ تھی جسے کوئی جاندار کھا سکے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا۔ ترجمہ: بے شک مجھ سے یہ پیشکش کی گئی کہ میرے لیے مکہ مکرمہ کی
وادی سونے کی بنا دی جائے تو میں عرض گزار ہوا کہ اے رب یوں نہیں بلکہ مجھے ایک روز بھوکا رکھ اور دوسرے روز شکم سیر فرما، تاکہ جب میں بھوکا رہوں تو اس روز تیرے حضور گریہ وزاری کروں اور تجھے پکاروں، اور جس روز شکم سیر ہو جاؤں تو تیری حمد و ثنا بیان کروں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے تھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اس پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے اور آپ جہاں بھی تشریف فرما ہوں تو یہ آپ کے ساتھ رہے۔ آپ نے تھوڑی دیر سر جھکائے رکھا، پھر فرمایا کہ جبرائیل، بے شک دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو، اور اس کا مال ہے جس کے پلے زاد آخرت نہ ہو، اور اسے وہ جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہ ہو۔ حضرت جبرائیل عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حقیقت آشنائی کے مقام پر قائم رکھا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ ہم ایسے آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ بعض اوقات پورا مہینہ گزر جاتا لیکن ہمارے گھروں میں آگ جلانے کی نوبت ہی نہ آتی، بلکہ کھجوروں اور پانی پر ہی گزرگات ہوتی رہتی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وقت وصال تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی شکم سیر ہو کر جو کی روٹی بھی نہیں کھائی، اور یہی حالت آپ کے اہل بیت کی رہی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی امامہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی ایسا ہی مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت بعض اوقات کئی راتیں متواتر بھوکے رہتے اور رات کا کھانا میسر ہی نہ آتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ دسترخوان پر کھانا کھاتے اور نہ امیروں کی طرح چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں تناول فرماتے، اور نہ بکری کا بھنا ہوا گوشت ہی تناول فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جس بچھونے پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے وہ چمڑے کا تھا اور اس میں کھجور کے ریشے بھرے ہوئے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بستر بالوں سے بنی ہوئی ایک چادر پر مشتمل تھا جسے ہم دوہری کر کے بچھا دیتے اور آپ اس پر آرام فرمایا کرتے تھے۔ یہ بھی فرمایا ہے کہ ایک دفعہ ہم نے چادر بچھاتے وقت اس کی 4 تہیں کر دی۔ صبح ہوتے ہی آپ نے دریافت کیا کہ رات میرے لیے کیا چیز بچھائی تھی؟ ہم نے عرض کی کہ اسی چادر کی 4 تہیں کر دی تھیں۔ فرمایا پہلے کی طرح ہی بچھایا کرو، کیونکہ آج بستر کی نرمی نے مجھے نماز پڑھنے سے روکنے کی کوشش کی تھی۔ جب کبھی آپ چارپائی پر آرام فرما ہوتے تو کھجور کے پتوں کی رسی سے بنی ہوئی ہوتی تو اس سے آپ کی کروٹوں میں نشان پڑ جاتے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی شکم سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا تھا، اور اس امر کا کسی سے کبھی تذکرہ بھی نہیں فرماتے تھے، کیونکہ آپ کو شکم سیر ہونے سے فاقہ زیادہ عزیز تھا۔ جب کبھی آپ رات کو بھوکے سوتے اور ساری رات بھوک کے مارے بے قرار رہتے تو یہ حالت بھی دن کو روزہ رکھنے میں حائل نہیں ہوتی تھی، حالانکہ اگر آپ چاہتے اور اپنے رب کریم سے سوال کرتے تو وہ منم حقیقی آپ کو بے بہا خزانے اور وافر پھل مرحمت فرماتا رہتا، جن کے باعث آپ کی زندگی آرام کے ساتھ بسر ہو جاتی۔ آپ کی اس فاقہ کشی کی حالت کو دیکھ کر بعض اوقات میں رو پڑتی تھی، ادھر آنکھوں سے کتار اندر کتار آنسو گر رہے ہوتے اور ادھر آپ کے شکم اتر پر ہاتھ پھیرتی جاتی اور عرض گزار ہوتی کہ قربان جاؤں، اس دنیا سے کم از کم آپ اتنا حصہ تو قبول فرما لیں جس سے فاقے کی اذیت نہ اٹھانی پڑے۔ یہ سن کر آپ زبان حق ترجمان سے فرماتے کہ عائشہ، مجھے دنیا سے کیا سروکار، میرے بھائی اولو العزم پیغمبروں نے اس سے بھی کٹھن حالات میں صبر کا دامن تھامے رکھا، حتیٰ کہ وہ دنیا سے تشریف لے گئے، اور جب بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے تو صبر و قناعت کے باعث وہ عزت و شرف سے نوازے گئے اور انہوں نے اجر عظیم پایا۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ اگر دنیا کی زندگی آرام و راحت سے بسر کرنے لگوں تو کل مجھے ان سے کم اجر ملے گا، جو میرے لیے یقیناً ندامت کا باعث ہوگا۔ مجھے خدا کے ان دوستوں کی موافقت سے بڑھ کر اور کسی چیز کی تمنا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے بعد آپ صرف 1 ماہ اس جہان فانی میں جلوہ افروز رہے اور پھر مالک حقیقی سے جا ملے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔